وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اپنے نفس پہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ظلم کر بیٹھو، تو پھر تم میرے محبوب کے پاس آ جاؤ۔ جس دور میں یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو ایک دیہاتی صحابی کے پاس جب یہ آیت مبارکہ پہنچی تو ان کے پاس یہ آیت پہلی مرتبہ پہنچی تو وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گاؤں سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم کر لیا ہے، اب میرے جسم کے اوپر گناہوں کے بہت زیادہ بوجھ ہو گئے، میں معافی کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلے، ظاہری بات ہے دور دراز کے رہنے والے تھے، کافی دن لگ گئے۔ تو جب وہ پہنچے تو مدینہ منورہ شریف میں جب وہ حاضر ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہ مزار تشریف لے گئے، حضور نے اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما لیا، حضور تہ مزار تشریف لے گئے۔ تو سرکار کی قبر انور پہ حاضر ہوئے اور حضور کی قبر پہ لپٹ گئے، تو قبر انور پہ لپٹ کے پھر یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ میں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، روتے ہوئے جب یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے تو پھر قبر انور کے اندر سے آواز آئی غفرانک غفرانک، اے میرے امتی تو اٹھ جا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ 1500 سال پہلے جو اس آیت کی چاشنی اور اس آیت مبارکہ کی جو لذت مدینہ منورہ میں اس صحابی کو حاصل ہوئی جس نے حضور کی قبر انور کو کلاوہ ڈالا اور اپنے گناہوں کا ذکر کیا، آج 1500 سالوں کے بعد جب ہم حاضر ہوئے تو اللہ کی قسم ہے روضہ مبارکہ کے سامنے جب کھڑے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، ہم نے گناہوں کو بخش دیا۔ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان حاضر ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں زندگی کے ساتھ اس جگہ پہ حاضر ہوں، زندہ ہونے کی اسے جو کیفیت ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ ابو ظہبی کے ایک جج بھی ہیں اور ایک بہت بڑے مصنف بھی ہیں، منیر احمد کمبر، انہوں نے مختلف جہاں کتابیں لکھی ہیں، ان کی ایک کتاب مدینہ منورہ کے حوالے سے بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، یہ منیر احمد کمبر صاحب خود کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ شریف میں حاضر تھا تو روضہ اقدس کے اندر ایک کبوتر چلا گیا اور وہاں اس کی جان جو ہے وہ نکل گئی۔ اب اس کبوتر کو نکالنا تھا، اب وہاں کے مدینہ شریف کے مفتیان اور علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اس کبوتر کو کیسے نکالا جائے، اندر کیسے آدمی کو بھیجا جائے۔ تو علماء کرام نے یہ مسئلہ بتایا کہ جو شخص گناہوں سے پاک ہو، کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، وہ روضہ اقدس کے اندر جائے اور اس کبوتر کو باہر نکالے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور کی قبر انور شریف کے قریب جانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے ستھرا ہو۔ تو وہاں کی انتظامیہ نے پھر کہا کہ کوئی 4-5 سال کا بچہ ڈھونڈتے ہیں جو نیک فیملی کا ہو، کہ اس گھر میں یہ مختلف قسم کے جو معاشرے میں رائج گناہ ہیں وہ پوری فیملی ان گناہوں کے قریب نہ ہو، اور 4 سال یا 5 سال کا جو بچہ ہے اسے گناہوں کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو وہاں مدینہ منورہ کا ہی ایک خاندان کو جو ہے وہ چنا گیا، پھر ان کے ایک چھوٹے بیٹے کو جس کی عمر 5 سال تھی وہ روضہ اقدس کے اندر داخل کیے گئے۔ جب وہ بچہ کبوتر لے کے باہر نکلا اس نے آ کے چیخ کر 3 مرتبہ کہا واللہ رسول اللہ حی، لوگو اللہ کی قسم ہے روضہ اقدس کے اندر میں حضور کو زندہ دیکھ کے آ رہا ہوں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم یہاں پاکستان میں ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے۔ ہم کئی مرتبہ ان چیزوں کو میں بذات خود بیان کرتا ہوں کہ یہ جو سیالکوٹ کی سرزمین ہے یہ کوئی مدینہ منورہ سے دور نہیں ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو آزمایا ہے کہ کبھی ہم بڑی بڑی مشکلوں میں پھنسے ہیں تو آنکھیں بند کی ہیں، صرف مدینہ منورہ کا تصور کیا ہے۔
ابھی ہماری آنکھیں کھلتی نہیں، ہماری آرزویں مدینہ منورہ میں پہلے پہنچ جاتی ہیں اور پوری کی جاتی ہیں ہماری حاجات۔ لیکن یہاں بھی عقیدہ ہونے کے باوجود جب انسان مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں زندہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں زندہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اس لیے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اگر صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت نہیں بھی، اس کے باوجود بھی اپنے دلوں کو آپ حاضر رکھیں مدینہ منورہ کی طرف۔ ہماری تاریخ میں کتنے زیادہ ایسے واقعات ہیں۔ وہ کویت میں ایک مزدور بزرگ کی داستان نہیں ہے ہمارے سامنے کہ جب وہ ایک ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ لائیو چل رہا تھا تو وہ سیڑھیوں میں بیٹھ کے اس کو دیکھنے لگا اور اس کی آنکھیں برسنے لگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو 1 گھنٹے میں کتنے ہزار ویزے اس کو مدینہ منورہ کے دیے گئے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وہاں انسان پیسوں سے نہیں جاتا، دل میں طلب پیدا کرنی پڑتی ہے، تڑپ پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، ہمارا جو ارادہ تھا مدینہ شریف کی حاضری کا وہ رمضان المبارک میں تھا کہ ہم رمضان المبارک میں جائیں گے، اور ہماری تیاری بھی ایسے ہی تھی۔ ایک دن یہاں اسی مسجد میں جو ہم نماز جمعہ کے بعد جمعہ پڑھتے سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایک بھائی آتے ہیں، وہ عربی میں سلام پڑھتے ہیں۔ جو لوگ یہاں سلام پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، یا نبی سلام علیکہ۔ اس دوران میں نے دل کو حاضر کیا گنبد خضرا شریف کی طرف، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضری چاہتا ہے، کرم فرما دیں۔ بس وہ سلام کے بعد جب ہم یہاں سے اٹھے ہیں تو پھر ہم سب کی تیاری بن گئی کہ چلیں جی مدینہ شریف چلتے ہیں۔ یعنی وہاں کوئی دیر نہیں لگتی، صرف دلوں کو حاضر کرنے کی بات ہے، دل میں خواہش پیدا کرنے کی بات ہے۔ جتنی زیادہ شدید طلب ہوگی اتنی جلدی مدینہ منورہ حاضری ہوگی۔ ہم نماز عصر پڑھ کے مسجد نبوی شریف سے جب نکلے، یہ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، وہاں میں ایک 83 سال کے بابا جی ملے باہر۔ یہ باب فہد سے جب آپ باہر نکلتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات سنائی، ساتھ میں ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ میری عمر 83 سال ہو رہی ہے، میں 83 سالوں میں پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں مدینہ پاک۔ پھر اگلی بات انہوں نے بڑی عجیب سنائی کہ میرے 3 بیٹے یہاں سعودیہ میں رہے ہیں اور وہ اس قابل تھے کہ مجھے یہاں بلاتے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضری کے لیے، لیکن مجھے حاضری کا موقع نہیں ملا۔ اب ہم کافی سارے جو بزرگ ہیں، ہمارے ہاں کوئی تنظیم ہے دینی، اس نے ہم بزرگوں کو پیسے دیے اور ہم عمرے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یعنی وہاں جو حاضری ہے، ان بابا جی کے لفظ تھے کہ یہاں حاضری پیسوں سے یا دولت سے نہیں ہے، یہ دل کی تڑپ سے ہے۔ آپ جتنی زیادہ تڑپ اپنے دل میں پیدا کریں گے اتنی جلدی آپ مدینہ منورہ کی طرف حاضر کیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ گفتگو کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم زندگی کا مزہ لیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں اور ہم خود کو ہمیں محسوس ہو کہ ہم زندہ ہیں، تو پھر آپ مدینہ منورہ میں حاضری دیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی رحمتوں میں ہیں، کتنے کرم میں ہیں اور کتنی عظمتوں کے سائبان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی دوبارہ بھی، آپ کو بھی، اور جہاں کہیں بھی پوری امت میں سے جو حضور کی غلامی کا شرف رکھتے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے، اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے اور وہاں قبولیت والی اور ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔